دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. حضور کی امت کے لیے دھونے سے پاک ہو گیا. رعایتیں آ گئی. اگر کسی ہاتھ سے گناہ، کسی جسم کے کسی حصے سے گناہ ہوتا تو وہ حصہ کاٹ دیا جاتا تھا، لیکن حضور کی امت پہ توبہ استغفار آ گیا. اب رہتی ہے یہ بات کہ یہ جو دن اور رات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 6 گھنٹے کا پہر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 گھنٹے کا پہر، 4 گھنٹے کا پہر ہو گیا. ثلث اللیل کا قرآن مجید میں ذکر آیا. ثلث 1/3 آف دی نائٹ سورہ مزمل میں آیا. تو 1/3 آف دی نائٹ آپ 6 بجے سے پکڑیں، 6 سے 10 4 گھنٹے، 7 8 9 10. اور مڈ نائٹ جو درمیانی حصہ ہے، مڈ نائٹ سے مراد بالکل مڈ ڈے کی طرح نہیں ہے، مڈ نائٹ آدھی رات کا حصہ 10 سے 2 بجے تک، 11 12 1 2. آخری رات 3 4 5 6. اب یہاں پر یہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں امام غزالی کے مطابق یہ ابتدائی 3 گھنٹے ہیں. 6 سے 7 8 9 بجے تک نماز ہو گئی، عشاء ہو گئی، اور اس کے اور دیگر جو ضروریات ہے. تو صوفیہ کے نزدیک یہ معمول رہا. ہم دن کا استعمال، رات کا استعمال بتا رہے ہیں. ہم ٹائم مینجمنٹ آپ 1 منٹ میں پورا یہاں پہ سرکل ڈال کے 24 گھنٹے بتا دیتا ہوں. اس سے آپ کا گھر کو چلے آتے ہیں. استعمال کب سیکھیں گے؟ ہم استعمال سکھا رہے ہیں اس میں. تو پہلا استعمال یہ ہو رہا ہے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 گھنٹے کے 4 پہر ہے. 6 سے 9 ایک پہر، 9 سے 12 دوسری پہر، پھر یہ 4 گھنٹے کی ایک پہر ہو گئی. اس میں اور ڈویژن ہوا امام غزالی کا، اس طرح ہوا 3 گھنٹے. 6 سے 9 فرسٹ کوارٹر ہو گیا. سیکنڈ کوارٹر 9 سے 12، تیسرا کوارٹر 12 سے 3، چوتھا کوارٹر 3 سے 6. امام غزالی. تو امام غزالی کا زمانہ سیدنا علی کا زمانہ کتنا فرق ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت 41 ہجری میں ہوئی. امام غزالی 450 ہجری میں پیدا ہوئے. 409 سال کا فاصلہ ہے. اور وفات 505 میں اگر اس کو پکڑے تو 450 سال کا فاصلہ ہے امام غزالی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ. تو یہ تمام جو احادیث ہیں، حضور کی سیرت ہے، آپ نے 3 گھنٹے اس کو ڈیوائڈ کیے ہیں. اسی طرح دن کے بھی 4 پہر کر دیے ہیں امام غزالی نے. دن کے 3، صبح 6 سے 9، پھر 9 سے 12، 12 سے 3، 3 سے 6. اب اس کو کیسا استعمال کیا جائے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے تقریباً ان کی پیدائش ہوئی 450 میں، 550 میں وفات ہے. تو شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، 440 میں ان کی وفات ہوئی. 440 505 ان کی وفات میں کتنا فاصلہ ہوا؟ 440 سے 505 میں سے 440 نکالو، 65 ایئرس کا فاصلہ ہے شیخ ابی سعید ابی الخیر اور امام غزالی میں. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے امام غزالی 450 سال کا فاصلہ ہے. تو یہاں پر یہ 3 گھنٹے کے 4 پہر آپ نے بنائے ہیں. اول ثلث اللیل یعنی 6 بجے سے 10 بجے تک میں امام غزالی نے 3 گھنٹے کا جو بنایا، تو 7 8 9 اتنا جاگنا. اور سورہ مزمل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کا جو اندازہ مقرر فرمایا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نصف شب کے بعد بیدار ہوتے تھے، کبھی آخری ثلث اللیل میں. 4 8 گھنٹے کے بعد کا حصہ ہے.
تو اس کو آپ نے سامنے رکھا ہے. امام غزالی 3 گھنٹے کا بنا دیا. اور احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری ثلث لیل میں، یعنی 4 8 گھنٹے گزرے بعد، 6 سے 7 8 9 10 11 12 1 2 بجے کے بعد، اب گھڑیاں ہو جائیں گے نا، 2 بجے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. قبولیت کی گھڑی آخری حصہ 2 بجے. تو یہاں پر میں تمام چاروں بزرگوں کا میں طریقہ بتاؤں گا. شیخ عبید سعید بن خیر رحمۃ اللہ علیہ 440 وفات، سیدنا علی کرم جو کے بعد 400 سال گزرے. اس کے بعد امام غزالی 505 میں وفات ہوئی. امام راضی 654 میں. امام غزالی کے اور آپ کے بیچ میں 149 سال کا فاصلہ ہے. 654 کے بعد 754 800 900 1000 1100 1200 1254. اس کے بعد 1331 میں سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گھڑیوں کی ایجاد جو ہو گئی، اس کے بعد ایک گھنٹے کو الگ الگ کر کے انہوں نے بالکل کلیئر کٹ کر دیا. اب یہاں پر آپ اس پہ غور کیجئے کہ جو شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے تھے. یہ عبارت بہت طویل ہے لیکن میں اس کو کل سناؤں گا. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ملفوظات میں آیا 1000 سال پہلے کے ملفوظات ہیں. وہ پہاڑوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں ریاضت کرتے تھے. انہوں نے اپنی جوانی میں کیا کھایا، بچپن میں جو زمانہ ماں باپ کے ساتھ گزرتا ہے، پھر اس کے بعد میں تعلیم کے بعد کا ہوتا، کسی نے ان کو برس ہا برس کیا کھاتے ہیں نہیں دیکھا. بعض کہتے ہیں کہ جنگلوں میں وہ گز نام کا ایک درخت ہوتا ہے، ازبکستان میں ان کا مزار آتا ہے، تو کوئی کہتے تھے وہ کھاتے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ہر وہ عبادت کی جو انبیاء کرام کی عبادت سے وہاں تک پہنچی، وہ سب کی، اور یہاں تک کہ جو ملائکہ کرتے ہیں وہ بھی ہم کریں. جو ملائکہ کرتے ہیں وہ بھی ہم کریں. بتلایا کہ آپ نے فرمایا، یہ پڑھ دیتا ہوں میں نے شیخ ابو القاسم جنید بن علی الشرمخانی کو خط سے لکھا ہے کہ میں اور شیخ ابی سعید قدس سرہ ایک مرتبہ باہم میہنہ کے راستے پر چلے. ایک مقام کا نام ہے، گاؤں ہے، آج بھی موجود ہے. ایک پہاڑ کی طرف چل رہے تھے. ریاضت بتا رہا ہوں کیسی ریاضت کرے، آج کیا ہے. اس بیچارے سے انہوں نے کہا، ابو القاسم یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سے خدا عز و جل نے ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اٹھا لیا ان کو بلند مقام پر. اور اس پہاڑ کی جانب اشارہ کیا جو کہ ادریس السلام کا صومعہ خانقاہ کا نام سے معروف ہے، 2 فرسنگ کے فاصلے پر، جو کہ حصہ ہے تیاران کا، ایک مقام ہے. پس شیخ نے کہا، اس پہاڑ پر وہ لوگ رہتے ہیں جو مشرق اور مغرب سے یہاں آ کر رات گزارتے ہیں. دنیا میں مشرق اور مغرب سے آ کے وہ تیاران کے پہاڑی پہ گزارتے اور پھر چلے جاتے اپنے اپنے دنیا کے کس مقام پہ. یہ رجال الغیب ہوتے ہیں، اور وہاں سے بہت سی مساجد بنائی گئی ہیں، اور ہم نے بھی وہاں بہت وقت گزارا ہے. ایک رات ہم اس پہاڑ پر تھے. اس پہاڑ میں پہاڑی کا ایک حصہ اس طرح باہر نکلا ہوا ہے، پہاڑ ہو کے ایک ایسا پہاڑ آگے نکلا ہوا ہے، ہوتے ہیں ایسے نکلا ہوا ہے کہ اگر وہاں جا کر کوئی نیچے دیکھے تو خوف سے خود ہی مر جائے. نیچے جھانکا تو مر گیا. اس وقت ہم نے اس پہاڑی کے حصے پر جا کر جانماز بچھا دی
اور کہا کہ حق تعالیٰ کی توفیق سے 2 رکعت میں تمام قرآن تلاوت کریں گے، اور اپنے نفس سے کہا اے نفس اگر تو سو جائے، نیچے گر جائے گا اور پارا پارا ہو جائے گا، نفس کی مخالفت کتنی کرے۔ جب قرآن مجید سے کچھ حصہ پڑھا، ہم نے پڑھا اور سجدے میں گئے، نیند نے غلبہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد رکھو، اسی وقت ہم نیچے گر پڑے پہاڑ کی چوٹی پہ سے۔ جب نیند کافر ہوئی تو ہم نے اپنے آپ کو ہوا میں پایا، بہت اونچا، جہاں کے تو مر جائے۔ کافر ہوئی تو ہم نے اپنے آپ کو ہوا میں پایا، ہم نے پناہ چاہی اللہ سے، خداوند تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو ہوا سے پہاڑ پر پہنچا دیا۔ یہ بزرگوں کی ریاضت ہے۔ تو ان کے پاس بھی سونے کا نام ہی نہیں ہے، نیند نام کی شے نہیں ہے۔ یہ ان کے والد محمود غزنوی کے دوست تھے۔ آپ کے بعد یعنی شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ 440 میں، امام غزالی 450 میں پیدا ہے، 505 میں وفات ہوئی۔ یہ جو سخت ریاضت تھی، وہ ریاضت کو آپ نے تقسیم کرتے ہوئے عامت المسلمین کون کریں گا ایسی ریاضت، تو اس میں